کمرے میں نائٹ بلب روشن تھا۔ اس نے کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور اوشان کی طرف دیکھا جو کسی معصوم بچے جیسی پرسکون اور خوشگوار نیند سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ٹائیگر نے اس کی طرف دیکھ کر دروازے کی طرف نگاہ اٹھائی تو اس کے ہونٹ مسکرانے کے سے انداز میں پھیل گئے۔ باہر راہداری میں تیز روشنی تھی، اس لیے دروازے کی نچلی جری سے اسے ایک ایسا سایہ دکھائی دے رہا تھا جو دروازے کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ ٹائیگر کسی ایسے درندے کی طرح دروازے کی طرف بڑھا جو اپنے شکار پر جپٹنے کا ارادہ کر رہا ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا اور پھر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ سامنے 8 آدمی کھڑے تھے۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لبادوں میں لپٹے ہوئے تھے جن میں چہرے پر صرف آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جن سے ان کی درندگی سے بھرپور آنکھیں جھانک رہی تھی۔ ہیلو، تم لوگ رات کو آنے کی مناسبت سے شب تار کے بچے لگتے ہو، ٹائیگر نے خوشگوار لہجے میں کہا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ یہاں آتے وقت تمہیں کس بات پر ندامت محسوس ہو رہی ہے؟ اگر یہ بات نہیں تو پھر تم لوگوں نے اپنے چہرے نقابوں میں کیوں چھپا رکھے ہیں؟ راہداری ویران تھی، ہوٹل پر خاموشی طاری تھی، راہداری کا بلب بھی اونگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر کمرے کا دروازہ مضبوطی سے بند تھا اور اتنی خاموشی تھی کہ اگر کوئی زور سے سانس بھی لیتا تو اس کی آواز آسانی سے سنائی دے سکتی تھی۔ سیاہ پوشوں کو غالباً اس بات کی توقع نہیں تھی کہ کوئی انہیں دیکھ کر اس قدر زندہ دلی کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو دہشت کے سفیر تھے اور انہیں دیکھ کر عام آدمیوں کی حرکتیں کلب ہی بند ہو جاتی تھی۔ ان میں سے بعض کی خونی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوئے اور اگلے ہی لمحے 3 آدمیوں نے اپنے ہاتھ عقب سے سامنے لاتے ہوئے ان شمشیروں کی نمائش کی جنہیں وہ اب تک پشت پر چھپائے ہوئے تھے۔ ٹائیگر کی آنکھیں ساکت تھیں، گول گول سی سیاہ آنکھیں، جھیل جیسے سکون سے لبریز آنکھیں۔ تلواریں دیکھ کر اس نے پلکیں تک نہیں جھپکائیں۔ مان ایک تلوار کی نوک اس کے سینے کی طرف اٹھ گئی۔ اندر چلو، شمشیر بدست سیاہ پوش کسی غسیلے ناک کی طرح پھنکارتی ہوئی آواز میں بولا۔ ٹائیگر نے کندھے جھٹک دیے۔ وہ خود بھی راہداری میں ہنگامہ کر کے آس پاس کے لوگوں کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پلٹ کر اندر چلا گیا۔ 8 سیاہ پوش کسی خاموش طوفان کی طرح اس کے پیچھے اندر آئے۔ تلوار بدست آدمیوں نے ٹائیگر کو نرغے میں لے لیا۔ کمرے میں آنے کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب ہر سیاہ پوش کے ہاتھ سامنے تھے اور ان میں تلواریں نظر آ رہی تھی۔ اندر آتے ہی 2 سیاہ پوش اوشان کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی پراسرار مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ تعارف کی رسم کون ادا کرے گا؟ ٹائیگر نے انہیں اپنی غیر متحرک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ خاموش رہو، سوال ہم کریں گے۔ ایک سیاہ پوش غرایا۔ تمہارے حلق میں کوئی خرابی ہے؟ ٹائیگر نے مزیکا اڑانے والے انداز میں کہا۔ شاید اسی لیے آواز ایسی ہو گئی ہے جیسے تم بات کرنے کی بجائے بونک رہے ہو۔ اس سیاہ پوش کا ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا۔ اپنی تضحیک پر اس کی انگلیاں تلوار کے دستے پر سخت ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں پر خون کے 2 بڑے بڑے نقطوں کا گمان ہوتا تھا۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور اس کی انگلیوں کی گرفت قدرے ڈھیلی پڑ گئی۔ گویا وہ ٹائیگر کی تضحیک آمیز بات ہضم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس لیے ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے فوری طور پر قتل نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیسی معلومات، اس کا اسے ابھی تک اندازہ نہیں ہو سکا تھا، جبکہ تلواریں دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی دہشت پسند ہیں جو شہر میں سرکٹی لاشوں کی وجہ سے کوہرام برپا کیے ہوئے ہیں۔ ٹائیگر نے کنکھیوں سے اوشان کی طرف دیکھا۔ اوشان سو رہا تھا۔ گہری پرسکون نیند میں ڈوبا ہوا اس کا چہرہ بے حد معصوم لگ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر خوابناک مسکراہٹ تھی۔ فرمائیے، میں آپ لوگوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ٹائیگر نے خوش اخلاقی سے دریافت کیا۔ اور اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کس کے چہرے پر برے برے انگنت تل ہیں؟ یہ سن کر ایک شخص اچھل پڑا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ غرایا۔ چور کی داڑھی میں تنکا کے مصداق وہ سیاہ پوش خود پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ ٹائیگر اس کی بوکھلاہٹ پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میں جانتا ہوں، اس نے مزید کشادہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرے نزدیک ایک ایسی عورت جس کے چہرے پر انگنت برے برے تل نہیں ہوتے، اس کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہوتی ہے جب آسمان پر ستارے نہیں نکلتے، اور ایک ایسا مرد جس کے چہرے پر ایسے تل ہوتے ہیں، اس کی مثال ایک ایسے دن جیسی ہوتی ہے جب آسمان پر تارے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں اس کی کھوپڑی میں چند تارے اتار دوں؟ وہی نقاب پوش غرایا۔ وہ جس شخص سے مخاطب تھا وہ غالباً ان کا لیڈر تھا۔ لیڈر کے حلق سے تیز غراہٹ نکلی۔ نہیں، تم خاموش رہو اور خود پر قابو رکھو۔ وہ ٹائیگر کی طرف متوجہ ہو گیا۔
میں تم سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی عزیز ہے تو ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ مجھے فی الحال تو اپنی نیند عزیز ہے جسے تم لوگوں نے خراب کر دیا ہے۔ ٹائیگر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اور تم دونوں، اس نے اوشان کے گرد کھڑے ہوئے آدمیوں سے کہا، اگر لٹل فادر کی نیند خراب ہو گئی تو تمہیں اپنے پسندیدہ انداز میں مرنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر شخص اپنی اپنی جگہ سوچ میں ڈوبا ہوا ہو۔ غالباً وہ حیران تھے کہ ٹائیگر اپنے کمرے میں 8 سیاہپوشوں کی موجودگی سے خوفزدہ کیوں نہیں ہے۔ وہ تو یہ توقع لے کر آئے تھے کہ ان پر نگاہ پڑتے ہی اس کی گگی بن جائے گی اور وہ ہاتھ جوڑ کر انہیں سب کچھ بتا دے گا۔ پھر وہ اطمینان سے اس کی گردن تن سے جدا کر کے رخصت ہو جائیں گے، جبکہ معاملہ بے حد مختلف اور خلاف توقع لگ رہا تھا۔ تم کون ہو اور کس کے لیے کام کرتے ہو؟ لیڈر نے اپنی خونی آنکھوں سے ٹائیگر کو گورتے ہوئے پہلا سوال کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے کس سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ لیڈر کا ہاتھ دستے پر سخت ہو گیا۔ اس کی تلوار اچانک کی لہرائی، کمرے میں تلوار ہوا کو کاٹتی ہوئی ٹائیگر کے سر سے گزر گئی تو ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی غضبناک سانپ زور سے پھنکارا ہو۔ تم صرف جواب دو گے۔ لیڈر کی آواز میں بھی تلوار جیسی کاٹ تھی۔ اگر تم نے دوبارہ مداخلت کی اور ادھر ادھر کا کوئی قصہ چھیڑا تو میری تلوار ہوا کی بجائے تمہاری کھوپڑی کاٹ ڈالے گی۔ یہ کون بدبخت شمشیر سناجو کے کمرے میں اپنی تلوار بازی کی مہارت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ یکایک اوشان کی آواز کمرے میں گونجی۔ تمام سیاہ پوش اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک سیاہ پوش کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بی میڈکی کو بھی زکام ہونے لگا۔ اس نے کہکہا لگا کر کہا، بکواس بند کرو۔ اوشان غضبناک ہو گیا۔ تمہاری موت سب سے زیادہ دردناک ہوگی۔ اس نے اپنی نوکیلی انگلی اس سیاہ پوش کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، تم اگر مجھے مسٹر مینڈک کہتے تو میں برا نہ مانتا، لیکن تم نے شمشیر سناجو کے مالک کی جنس بدل کر توہین کی ہے۔ یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ شمشیر سناجو کیا شے ہے؟ وزیکا اڑانے والے نے ہنس کر دریافت کیا۔ لکڑی کی بنی ہوئی کھلونا تلوار؟ وہ تمہارے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلواروں کی والدہ ماجدہ ہے، اوشان نے فخریہ لہجے میں جواب دیا، اور اس وقت سامنے والی الماری میں اپنی آرام دہ میان میں استراحت فرما رہی ہے۔ دیکھو، اگر وہاں کوئی تلوار ہے تو اسے نکال لاؤ۔ لیڈر نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس سیاہ پوش نے جلدی سے اپنی تلوار پشت پر لبادے کے نیچے پوشیدہ میان میں ڈالی اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری مقفل نہیں تھی۔ اس نے اسے کھولا اور ایک بھاری بھرکم تلوار نکال لی۔ یہ تلوار خاصی وزنی تھی اور عام آدمی کے لیے اسے اٹھانے میں خاصی طاقت صرف کرنی پڑتی تھی۔ وہ تلوار اٹھا کر لایا تو جو سیاہ پوش اوشان کا مضحکہ اڑا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پہلے تو حیرانی کے تاثرات پیدا ہوئے، پھر وہ کہکہا لگا کر اوشان سے مخاطب ہوا، اس تلوار کو اٹھانے والا تمہارا ملازم پہلوان کہاں ہے؟ یا پھر تم دونوں اسے مل کر اٹھاتے ہو؟ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی شریر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اسے اس سیاہ پوش پر ترس آنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ شمشیر سناجو آسمانی قہر ہے۔ یہ اپنے دشمنوں پر آسانی بجلی کی طرح کڑکتی ہے اور چمکتی ہے اور پھر فضا میں خون ہی خون بکھر جاتا ہے۔ تلوار خاصی لمبی اور بے حد وزنی تھی، جبکہ اوشان دیکھنے میں ایک مچھر نما ہستی کا مالک تھا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ماسٹر آف سناجو کی ظاہری حالت اس قدر مختصر اور ناتواں ہوگی۔ سیاہ پوش نے تلوار لیڈر کے ہاتھ میں تھما دی۔ لیڈر نے تلوار کو میان سے نکالا اور اسے ہاتھ میں تولتے ہوئے کہا، بہت وزنی ہے، اس کا وزن تمہارے وزن کے برابر ہوگا۔ اس نے اوشان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم اس تلوار کو استعمال کر سکتے ہو؟ تم نے اسے بے نیام کر کے اچھا نہیں کیا۔ اوشان نے پراسرار لہجے میں کہا، اب یہ خون پیے بغیر میان میں واپس نہیں جائے گی۔ ہاں، اور مجھے افسوس ہے کہ تم دونوں کے جسم میں اتنا لہو نہیں ہے کہ اس بڑی تلوار کی پیاس بجھ سکے۔ لیڈر غرایا، اب جلدی جلدی بولنا شروع کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں معاف کر دیں، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم دونوں ہم سے کس حد تک تعاون کرتے ہو۔ اوشان خاموش رہا۔ اس کی متحرک آنکھیں سیاہ پوش لیڈر پر جمی ہوئی تھی۔ ٹائیگر بھی خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ان سیاہ پوشوں نے شمشیر سناجو اور اوشان کا مضحکہ اڑا کر اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں۔ پھر اس تلوار کو بے نیام کرنا ایک ایسا جرم تھا جسے اوشان کسی بھی طرح معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ان سیاہ پوشوں پر رحم آنے لگا جو موت کے دہانے پر کھڑے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ آئندہ چند لمحوں میں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو اور کس کے لیے کام کرتے ہو؟ لیڈر نے اپنا سوال دہرایا۔ اوشان اور شہزاد دونوں خاموش رہے۔ لیڈر اچانک ہی غضبناک ہو گیا۔
اس نے اپنی تلوار پشت پر لبادے میں پوشیدہ میان میں رکھ لی تھی اور اب وہ سناجو کی شمشیر سنبھالے باری باری اوشان اور ٹائیگر کو گو رہا تھا۔ بولو، اس کے لہجے میں کسی باولے کتے جیسی غوراہٹ پیدا ہو گئی۔ تلوار پر اس کی گرفت سخت تر ہوتی گئی۔ اس بوڑھے کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، لیڈر نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ دو سیاہ پوش اوشان کی طرف بڑھے اور انہوں نے اسے دونوں بازوں سے پکڑنا چاہا، لیکن اچانک ہی وہ اس کے قریب یوں کھڑے ہو گئے جیسے پتھر کے بن گئے ہوں۔ لیڈر یا اس کا کوئی ساتھی یہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ اوشان کے ان دونوں ہاتھوں نے کیا حرکت کی ہے جو بظاہر ان دو سیاہ پوشوں کی گرفت میں نظر آ رہے تھے۔ اسے آگے لاؤ، لیڈر نے داڑ کر کہا۔ وہ دونوں ساکت کھڑے رہے، ان کے جسم شل ہو گئے تھے اور وہ اوشان کے دونوں طرف باڈی گارڈوں کی طرح استادہ تھے۔ جب ان کے قدموں میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی تو لیڈر نے زیر لب کچھ کہا اور تلوار لے کر تیزی سے آگے بڑھا۔ غالباً اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے تلوار لہرائی، وار اوشان کی کھوپڑی پر کیا گیا تھا، لیکن فرش پر کٹ کر گرنے والی کھوپڑیوں میں اوشان کی کھوپڑی شامل نہیں تھی۔ وہ تو دیوار کے قریب کھڑا شمشیر سنانجو کا جائزہ لے رہا تھا جو نہ جانے کب اور کس طرح لیڈر کے ہاتھ سے نکل کر اس کے ہاتھ میں پہنچ گئی تھی۔ ٹائیگر نے کمرے میں کھڑی دو سیاہ پوش لاشوں کی طرف دیکھا جن کی گردنیں تن سے جدا ہو کر فرش پر پڑی تھی اور جو اب بھی استادہ تھی، اور ان سے 2 قدم کے فاصلے پر سیاہ پوش لیڈر اپنا دایاں کندھا بائیں ہاتھ میں جکڑے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شدید ترین اذیت جھلک رہی تھی اور نقاب کا وہ حصہ جو اس کے منہ کے سامنے تھا وہ بار بار سانس کی وجہ سے اندر باہر پھیلتا ہوا سکڑ رہا تھا۔ غالباً حیرت اور بے یقینی سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ لیڈر کہا تو اس کے باقی 5 ساتھی جیسے ہوش میں آ گئے۔ پہلے تو انہوں نے بھی حیرت کی زیادتی سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے فرش پر خون اگلتی ہوئی اپنے ساتھیوں کی 2 کھوپڑیوں کی طرف دیکھا، پھر لیڈر کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر تلواریں سونت کر ٹائیگر اور اوشان کو گھیرے میں لے لیا۔ انہیں قتل کر دو، ان کی گردنیں اڑا دو، لیڈر نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، اور اب مزید وقت ضائع نہ کرو۔ 2 سیاہ پوش اوشان کی طرف لپ کے انہوں نے بیک وقت اس پر وار کیا۔ اوشان کی تلوار لہرائی اور ان دونوں کی تلواروں کو اپنی تلوار پر روک لیا۔ شمشیر سنانجو کی دار اتنی تیز تھی کہ حملہ آوروں کی تلواریں جیسے ہی اس سے ٹکرائیں وہ یوں کٹ کر فرش پر گر گئی جیسے لوہے کی بجائے موم کی بنی ہوئی ہوں۔ دونوں حملہ آور ادھوری تلواریں لے کر خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئے۔ وہ ماہر شمشیر زن تھے اور انہیں اپنی تلوار بازی پر بہت ناز تھا، لیکن جو کچھ سامنے آیا تھا یہ سب کچھ غیر متوقع اور ناقابل یقین تھا۔ وہ یوں محسوس کرنے لگے تھے جیسے جاگتی آنکھوں سے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے ہوں۔ قدم قدم چلتے ہوئے وہ پیچھے ہٹتے رہے حتیٰ کہ ان کی پشت دیوار سے لگ گئی اور وہ رکنے پر مجبور ہو گئے۔ اوشان اپنی جگہ کھڑا تھا، اس کی آنکھیں غیر متحرک تھیں اور وہ ان تینوں کو گور رہا تھا جو ٹائیگر کے گرد کھڑے تھے۔ ان تینوں نے اپنے ساتھیوں کی تلواروں کا حشر دیکھا تو ٹائیگر کو چھوڑ کر تیزی سے اوشان کی طرف لپک پڑے۔ انہوں نے یک طرفہ حملہ کرنے کی بجائے سہ رخی حملہ کیا، ایک سامنے سے اور باقی دونوں دائیں اور بائیں جانب سے تلواریں سنبھالے ٹوٹ پڑے۔ ٹائیگر دلچسپی سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ اوشان اپنی جگہ سے نرمی سے اچھلا، اس کا جسم یوں بلند ہوا جیسے کوئی پروکار پرندہ فضا میں پروں کو پھڑپھڑائے بغیر بلند ہو رہا ہو۔ چھت سے چند انچ نیچے اس کا رخ بدلا اور پھر وہ فضا میں تیرنے کسی انداز میں کمرے کے وسط کی طرف آیا جہاں ایک فانوس جول رہا تھا۔ فانوس سے 1 فٹ دور ہی وہ نیچے ہو گیا اور پھر فرش پر اس کے قدم ٹک گئے۔ تینوں حملہ ور شمشیر زن جونک میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ان میں سے ایک کی تلوار پوری قوت سے سامنے والی کی کھوپڑی پر پڑی۔ کھوپڑی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جس شخص کی کھوپڑی پر قیامت ٹوٹی تھی اس کی تلوار حملہ ور کے پیٹ سے چھو گئی اور پھر یوں اندر اتر کر پشت پر نکل گئی جیسے چھری مکھن کو کاٹ ڈالتی ہے۔ تیسرا حملہ ور ان دونوں کے تصادم کی وجہ سے بال بال بچ گیا۔ اس کی تلوار مانکا کرتے ہوئے اپنے ہی 2 ساتھیوں کے درمیان لگی اور ان کے چاروں بازو کٹ کر فرش پر گر گئے، جبکہ وہ خود بر وقت اچھلنے کے باعث ان کے اوپر سے ہوتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ وہ دیوار سے ٹکراتے ہی سنبھل کر پلٹ پڑا، لیکن اسے اپنی تلوار استعمال کرنے کی حسرت ہی رہی۔ ابھی اس کا سر سے بلند ہاتھ کوسی حالت میں پوری طرح گھوم بھی نہیں پایا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پورے جسم کے ساتھ گھوم گیا ہو۔ جن 2 سیاہ پوشوں کی تلواریں کٹ گئی تھیں وہ میوے تماشا تھے اور ان کے انداز سے لگتا تھا جیسے وہ بھول ہی گئے ہوں کہ یہاں اپنے ساتھیوں کی موت کا تماشا دیکھنے نہیں بلکہ 2 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے آئے تھے۔ ان کے 5 آدمی ان کی آنکھوں کے سامنے ایسی موت سے ہمکنار ہوئے تھے کہ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تینوں بچے کچے سیاہ پوش سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے تھے
اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے میں موجود لاشوں یا ٹائیگر اور اوشان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اوشان اس وقت ان کے چھٹے ساتھی سے نمٹ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو 2 آدمیوں کے تصادم سے بچ نکلا تھا اور پھر دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ وہ پلٹ کر جیسے ہی تلوار سے اوشان پر حملہ ور ہوا تھا، اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کی تلوار نے کوسی حالت میں حرکت شروع کر دی۔ پھر ابھی تلوار آدھا راستہ ہی طے کر پائی تھی کہ وہ شخص خود بخود گھومنے لگا۔ اس دوران میں اوشان نے اس کے پہلو میں صرف ایک ہلکی سی ٹھوکر ہی ماری تھی۔ اس ٹھوکر میں نہ جانے کیا تاثر تھا کہ وہ شخص تلوار سر سے بلند کیے کسی لٹو کی مانند گردش کرنے لگا اور پھر باقی ماندہ دونوں سیاہ پوشوں کے حلق سے ایک راہ نکل گئی، کیونکہ ان کے تیسرے زندہ ساتھی نے خود کو گھومتی ہوئی حالت سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن چونکہ اس کی تمام تر توجہ اپنی گردش پر تھی، اس لیے وہ اپنے سر سے بلند ہاتھ اور اس میں دبی ہوئی تلوار کی طرف سے بے خبر ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی رکا، اس کا دایاں ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ پھر وہ کوس مکمل ہو کر ایک دائرہ بنتی چلی گئی جو اس کے پورے جسم کی حرکت میں آتے ہی ادھوری رہ گئی تھی۔ تلوار والا ہاتھ تیزی سے سامنے سے نیچے آیا اور پھر تلوار کی نوک اس کی ناف پر ایک ساتھ کے لیے رک کر اندر گھستی چلی گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے بائیں ہاتھ پر قابو کھو بیٹھا ہو۔ تلوار نے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ وہ اوندے منہ فرش پر گر پڑا۔ فرش پر گرتے ہی باقی ماندہ تلوار بھی اس کے پیٹ میں دنس گئی اور دستے تک پہنچ کر رک گئی۔ اس کی پشت سے تلوار کا جو لمبا بلیڈ نکلا ہوا نظر آ رہا تھا وہ خون آلود تھا، اور تلوار کے چمکدار بلیڈ پر خون کے قطرے ننھے ننھے یاقوتوں کی طرح چمکتے ہوئے نیچے کی طرف ڈلک رہے تھے۔ اب صرف 2 نقاب پوش باقی تھے۔ اوشان ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تم میں سے کون شمشیر سناجو کا مذاق اڑا رہا تھا؟ اس نے ان دونوں کو گورتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک سیاہ پوش کی انگلی اشارہ کرنے کے انداز میں متحرک ہوئی۔ اس نے پہلے قریب پڑی لاش کی طرف اشارہ کیا، پھر اس کی انگلی دوسری اور اس کے بعد تیسری لاش کی طرف سفر کرتی رہی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اوشان کی بات کے جواب میں کس کو مورد الزام ٹھہرائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی انگلی گردش کر کے اس کے ساتھی کی طرف اٹھ گئی جو اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ بکواس مت کرو، اس کا ساتھی چیخ پڑا۔ وہ میں نہیں تھا۔ اشارہ کرنے والے کی انگلی کا رخ اس کی طرف سے ہٹ گیا، لیکن اسی لمحے تھر تھر کانپتے ہوئے اس کے ساتھی نے آدھی کٹی ہوئی تلوار پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ تیز دار حصہ کھوپڑی کو کاٹتا چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی حملے کا آغاز کیا تھا، اوشان نے چیخ کر اسے روکنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس وقت تک تلوار مقتول کے بالوں سے چھو چکی تھی اور پھر وہ اس کی کھوپڑی کو 2 برابر حصوں میں صفائی سے کاٹتی چلی گئی تھی۔ یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ وہ شخص شاید اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس نے تلوار اپنے نرخے پر پھیر لی اور کسی ذبح ہونے والے جانور کی طرح فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ خس کم جہاں پاک، اوشان نے شمشیر میان میں واپس رکھتے ہوئے کہا۔ سب مر گئے، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے ان کا مرنا محض ایک بچکانہ کھیل رہا ہو۔